سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے اپنے شرکیہ افعال و اعمال کے لیے ایک عذر لنگ، ایک بہانے کو، ایک فضول دلیل کو بیان کر کے اس کی تردید فرمائی، اور دوسرے نمبر پر ان کی اپنے آباء و اجداد کی جو اندھی تقلید تھی، اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشرکوں کو جب بتوں کی پوجا سے، غیر اللہ کی پرستش سے اور شرک سے منع کرتے تو وہ اپنے ان بیہودہ افعال و اعمال کی دلیل میں اس بات کو پیش کرتے کہ بھئی اگر اللہ پاک ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں؟ ہم جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے کر رہے اور ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھا رہے اور ان کی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کو اگر یہ افعال و اعمال پسند نہیں ہیں تو اللہ ہمارے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا؟ حالانکہ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین اکثر اوقات، اللہ کی سنت مبارکہ یہی، عادت شریفہ یہی ہے کہ اللہ اپنے مجرم پہ فوراً ہاتھ نہیں ڈالتا بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ لیکن جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ اسی اللہ کی ڈھیل کو یہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے، اس لیے تو اللہ ہمیں روکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قالو، یہ لوگ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر اللہ رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی اگر ہمیں زبردستی روک دیتا تو ہم کیسے ان کی عبادت کرتے؟ اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے، ما لہم بذالک من علم، ان لوگوں کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی یہ جہالت پہ مبنی دلیل ہے۔ یعنی ایک شخص آپ کو کسی برے کام سے روکتا نہیں، ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، سوچنے کا موقع دے دیتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ نکالنا کہ یہ کام ہی ٹھیک ہے، یہ کام ہی صحیح ہے، ورنہ وہ روک دیتا، تو انتہائی بےہودگی اور احمقانہ پن ہے۔ اللہ پاک اس کو فرماتے انہم الا یخرصون، یہ ساری دلیلیں نہیں ہیں، یہ محض ان کے خیالات ہیں، توہمات ہیں، یہ محض اندازے اور تخمینے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایسی جھوٹی امیدیں اور تمنائیں لگا کے بیٹھے ہوئے، جیسے آج میرے محترم دوستوں بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان وہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں، آس اور امید یہ لگا کے بیٹھے کہ اللہ اپنی بخشش اور رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی طریقہ بھی تو بتایا۔ ایسے تو نہیں کہ بھائی بھیڑ چال بس جیسے مرضی چلا گیا چل جی ٹھیک ہے، اس کا طریقہ بتایا کہ میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اعمال کو زندگی میں لانے کی کوشش کرو، محنت کرو، پھر کوئی کمی رہ جائے اپنا عقیدہ پاک کرو، اپنا مال پاک کرو، اپنے نظریات و عقائد و خیالات کو پاک رکھو، کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچاؤ، پھر کوئی کمی رہ جائے اس پہ توبہ استغفار کر لو، اللہ رحمت اور بخشش کے دریا بہا دے گا۔ لیکن ایک بندہ کہے جی کرنا کرانا بھی سب دین کے خلاف ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف چلنا ہے، اپنے جو ہے وہ شرکیہ کفریہ بدعملیوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور اللہ بھی معاف کر دے، تو اللہ فرماتے یہ تو محض امیدیں ہی ہیں، تمنائی ہیں، یہ تو صرف ایک جو ہے وہ خالی اندازے ہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا ہم آتیناہم کتابا من قبل، کیا اس سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، کوئی ان کے پاس لکھی ہوئی تحریر موجود ہے؟ فہم بہ مستمسکون، جس کو یہ مضبوط تھامے ہوئے کہ جناب بس اللہ نے کہہ دیا لہذا ہم تو اسی پہ کھڑے۔ فرمایا ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ بل قالو، یہ لوگ یوں کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا۔ یہاں امہ کا معنی ایک راستہ، ایک طریقہ، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسے ہی کرتے پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، لہذا ہم بھی ان کے نشانات قدم پہ راہ پا رہے، جیسے وہ کرتے رہے ہم بھی ان کی طرح کرتے چلے جا رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ یہ دلیل نہیں لا رہے۔ میرے بھائیوں، جیسے آج ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کام تو ساری دنیا ہی کرتی ہے، جی کیا کریں جی سارے لوگ ہی یہ کر رہے، یہ پہلے ساری دنیا ایسے ہی کرتی رہی۔ یہی دلیل عرب کے مشرک دیا کرتے تھے کہ جی ہمارے باپ دادے بھلا غلط کام کرتے گئے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم یہ جو دلیل دے رہے ہو، یہ دلیل کو پہلی دفعہ تم نہیں دے رہے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ دلیلیں دی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی طرح ہم نے جس بھی بستی میں آپ سے پہلے کسی بھی نذیر کو بھیجا۔ میرے بھائیو ذرا الفاظ قرآنی پہ غور فرمائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، کیونکہ اللہ پاک یہ تو فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کسی نذیر کو بھیجا، اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو اللہ پاک یوں بھی فرماتے کہ آپ کے بعد بھی جہاں ہم بھیجیں گے، تو بعد کا ذکر نہیں کیا، صرف من قبلک، آپ سے پہلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ فرمایا جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے نذیر
نذیر کا معنی نبی، رسول، پیغمبر، ڈرانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، جتنے بھی فرمایا ہم نے بھیجے، الا قال مترفوہا، مگر اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، مترف کہتے ہیں آسودہ حال لوگ، خوشحال لوگ، مال والے، سرمایہ دار، جاگیروں والے، امیر لوگ، اس بستی کے جتنے بھی رہنے والے خوشحال لوگ تھے، انہوں نے یہی کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ، جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی راستے پہ پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نشانات قدم کی اقتدا کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ماں باپ دادے کے پیچھے چلنا، اپنے بڑوں کی بات ماننا، بڑوں کی تقلید کرنا، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے کم سے کم ہدایت پہ تو ہوں، صحیح راستے پہ تو ہوں، کسی دلیل پہ تو ہوں۔ اگر آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، یا کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک کا مقلد ہے، تو وہ غلط کاموں میں نہیں ہے، کفریہ شرکیہ بدعات کے کاموں میں نہیں ہے، بلکہ وہ تقلید کرتے ہیں صرف ان اعمال و افعال میں جن میں قرآن و سنت کی واضح بات، واضح حکم موجود نہیں، وہاں ائمہ کی بات مانی جاتی، اور ائمہ بھی وہ کہ جو ساری زندگی ہدایت پہ گامزن رہے، ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا آباء و اجداد کی پیروی یہ مطلقاً بری چیز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آباء و اجداد ہدایت پہ تو ہو، صحیح راستے پہ تو ہو۔ اب اگر کوئی جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی بزرگ یا پیر یا بابا سمجھتے ہیں، وہ خود راہ راست پہ نہیں ہے، وہ خود غلط راستے پہ ہے، اس کی اپنی زندگی میں شریعت نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں، نماز نہیں ہے، اور ہم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کہیں جی نہیں ہم تو ان کے پیچھے چل رہے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ یہ تو وہی مشرکین عرب والی دلیل ہے، اور پہلی امتوں کے لوگوں کی دلیل ہے کہ جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا، انہی کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ کے نبی جب آ جائیں، انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، اپنے وقت میں اللہ کا نبی سب سے بڑا ہدایت کا علم بردار ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر آباء و اجداد کے پیچھے چلنا، یہی تو گمراہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قال، ان انبیاء علیہ السلام نے ان کو کہا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کہ کیا اگر میں تمہارے پاس وہ پیغام لے کر آؤں جو زیادہ ہدایت والا ہے اس سے بھی جس پہ تمہارے آباء و اجداد تھے، یعنی جس پہ تمہارے بڑے بابے بزرگ وہ جس راستے پہ رہے، اگر میں اس سے بھی زیادہ ہدایت والا راستہ لے کے آؤں تو کیا پھر بھی تم میرے راستے کی بجائے بابوں کے راستوں پہ چلو گے؟ یہ ایک آسان سی بات ہے، ایک اللہ کا نبی سب سے بڑا ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ایک تمہارے آباء و اجداد وہ نبی کے مقابلے میں اگر بالفرض ہدایت پہ ہیں بھی تو نبی کے مقابلے میں تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، تو کیا پھر بھی تم اپنے بابوں کے لیے نبی کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا ان لوگوں کا جواب کیا ہوتا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو پیغام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے ہم اس پیغام کا انکار کرتے، برملا کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے مقابلے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے
دو ٹوک انداز سے اللہ کے نبی کے ہدایت کے راستے کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے، کفر کرتے تھے، تو یہ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، باپ دادے کو لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے آستانوں بڑوں بابوں کے راستے کو تو اپنا رہے، اور اللہ کے نبی کے ہدایت والے راستے، انبیاء کے ورثاء انبیاء علیہم السلام علماء کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے فانتقمنا منہم، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، وہ جو پہلی قومیں گزر گئی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے مقابلے کے اندر اپنے بابوں کی بات مانی، اللہ فرماتے ایک وقت آیا کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان کی گرفت کی۔ فانظر، اے مخاطب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے ہر قاری، ہر پڑھنے والے سننے والے، تو دیکھ تو صحیح کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیا ہوا، ذرا غور و فکر تو کرو۔ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، انبیاء کے نائبین و ورثاء علماء کی مخالفت کی، ان کا خوفناک انجام پھر کیا ہوا، اس کو سامنے رکھو۔ اور یہ گمراہی کا راستہ، بابوں کا راستہ، قرآن و سنت کے مقابلے میں اندھی تقلید کا راستہ، یہ چھوڑ دو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرو، اسی میں تمہاری نجات، اسی میں تمہاری بخشش ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ، جتنے میرے بھائی، میرے بچے بیٹھے ہیں، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جس کسی کا جو مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اللہ کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی مقروض بیٹھا ہے تو اللہ اس کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بے اولاد بیٹھا ہے تو اللہ اس کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے گھر بیٹھا ہے تو اللہ اس کو اپنا کشادہ گھر نصیب فرما۔
اے اللہ پاک ہماری ساری ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ صرف اپنے در کا منگتا اور بکھا